بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پر بلوگ کریں گے وہ ہے بابا گرو نانک اور سکھ مذہب۔ اور گرو نانک کیا مسلمان تھے؟ 15ویں صدی عیسوی میں اسلام کے اثر سے ہندوؤں میں جو مذہبی رہنما پیدا ہوئے ان میں گرو نانک کی شخصیت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ گرو نانک بڑے ہی نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ اللہ کی وحدانیت، اخلاقی زندگی اور سماجی زندگی میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی تھے اور مسلمان بزرگوں اور صوفیوں سے انہوں نے بہت زیادہ صحبت حاصل کی اور بزرگان دین سے فیض حاصل کیا۔ پاک پتن نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے جو سجادہ نشین تھے ان سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کے جو چھٹے خلیفہ تھے ان کے پاس گرو نانک اکثر ان کی صحبت لیتے تھے اور ان کی صحبت کے باعث ان پر مرشد کے فیض کی نظر کے باعث جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی اور اسی حالت میں کشف و کرامات کا ظہور ہوتا اور اسی جذب و مستی ہی میں وہ اپنا لباس بدن کے تقاضوں سے بے پرواہ ہو جاتے۔ ناظرین، جب اللہ کا نور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار چاہا تو کوہ طور پر پڑا تو وہ جھلک نور کی نہ دیکھ سکے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بے ہوش رہے۔ تو اسی طرح وہ اللہ کا جو نور ہوتا ہے جب ولی کے ذریعے اللہ پاک کسی پر ڈالتا ہے تو وہ برداشت نہیں ہر شخص کرتا، وہ اپنی مستی بھول جاتا ہے اور یہ اسی طرح کا یہ واقعہ ہے۔ تو آپ گرو نانک جو تھے وہ مستی میں آ گئے اور اپنے بال وغیرہ منانے چھوڑ دیے، ان کو اپنا پتہ ہی نہ تھا کہ میں کروں یہ سبھی۔ ناظرین، ان کو اس وقت یہ فیض کرامات کا ظہور ہوا جب وہ اپنے پیر و مرشد کی انہوں نے بیعت کی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر وہ چھٹے جو خلیفہ تھے تو پھر ان سے یہ جو کرامات تھی ان کا ظہور ہوا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بابا گرو نانک تھے ان کے ایک خادم خاص تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے جو خادم خاص تھے، کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ بھائی مردان علی اور کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ بھائی مردانہ ایک مسلمان شخص تھے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے زیادہ تر تو مسلمانوں کے ہی بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، لیکن ہندوؤں نے بابا گرو نانک کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ بابا گرو نانک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے تو اس لیے ہندوؤں نے آپ سے زیادہ قدر رکھنی شروع کر دی۔ بہرحال آپ کے پیروکار جو تھے وہ بھی اپنے پیر و مرشد کی پیروی کرنے لگے اور ان کا حلیہ بنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک نیا مذہب سکھوں کی صورت میں پیدا ہوا۔ ان کے تمام گرو نانک کے جو عقائد تھے، ان کے ماننے والوں کے جو مریدین کے جو عقائد تھے وہ بالکل مسلمانوں کے تھے۔ حضرت بابا فرید کی آپ نے ہسٹری سنی اور بابا فرید گنج شکر کے جو سجادہ نشین تھے آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑے اولیاء اللہ تھے۔ ناظرین، سیاسی طور پر الگ ہونے کی روایت گرو گوبند سنگھ نے ڈالی جس کی سرکوبی اورنگزیب بادشاہ نے کی۔ اس طرح مسلمان اور سکھوں میں دوری ہو گئی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ دیکھیں کہ گرو نانک جو تھے ایک نیک بزرگ تھے اور وہ اللہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک غیر مسلم ہے، وہ بالکل نہیں۔ آپ جن سے بھی مسلمان صوفیت علماء سے پوچھیں گے یہی ہوگا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں آپ اسی بات ہے آپ سوچ سکتے ہیں، اس سے دیکھ لیں مسلمان اور سکھوں میں مذہبی اختلاف نہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ظہیر الدین بابر ہندوستان آیا تو گرو نانک کے کشف و کرامات کا شہرہ سن کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا، نظر و نیاز پیش کی اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعائے خیر فرمائیں کہ اللہ مجھے بادشاہی عطا کرے۔ بابا گرو نانک جو تھے انہوں نے ظہیر الدین بابر کی فتح کے لیے دعا فرمائی اور آپ نے یہ دعا دی کہ 7 نسلوں تک تمہاری نسل میں سے تم لوگ ہی حکمران رہو گے، اور وہ حکمرانی کی جو دعا دی تھی وہ عین و عین ناظرین وہ پوری ہوئی۔ تو ناظرین، یہ تھا گرو نانک جو ایک مسلمان ہے کہ نہیں۔ اس واقعہ سے یہ کتاب میرے سامنے ہے اور بغیر تحقیق کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ہرگز کوئی واقعہ بیان نہیں کرتا کیونکہ اس میں بندہ گناہ گار ہوتا ہے، سارا کچھ جو ہوتا ہے نا
وہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پاس ہی باتیں کرتا رہے وہ بندہ، بالکل نہیں۔ ناظرین اس بات ہے حساب لگا لیں کہ جس کسی کو بھی دنیا میں رتبہ ملا ہے وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کی برکت سے ہوا ہے۔ تو ناظرین دیکھ لیں کہ سکھ اور جو سکھ آ چکے ہیں، ناظرین آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو اپنا عقیدہ مزید خراب کر لیا ہے، جو عقائد ہیں ان کے وہ مزید بگاڑ لیے ہیں کہ جیسے وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی دوسرے مذہب ہے، انہوں نے بگاڑ پیدا کر لیا اپنے اپنے مذہب میں، مگر الحمدللہ مجھے اور آپ کو مان ہے کہ میں اور آپ ایسے ہی مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ ناظرین مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخری وقت دین اسلام میں ثابت قدم رکھے اور کلمہ نصیب فرمائے، اور ناظرین نیک صوفیہ اکرام کی صحبت لازمی لیتے رہے۔ اگر میری کوئی ویڈیو کوئی نیک صوفی دیکھ رہا ہے، کوئی نیک جو طالب خدا ہے، تو ناظرین میں ان سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے بھی اس رنگ میں رنگ دے اور اللہ راضی ہو جائے۔ ناظرین یہ میرے لیے دعا لازمی کیجیے گا، اور جو طالب خدا ہیں جن کی اللہ سے لو ہے، رسول کریم سے لو ہے، اور اہل بیت سے، صوفیہ اکرام سے، صحابہ اکرام سے ان کی لو ہے، جو رشتہ ہے وہ اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ناظرین ہاتھ جوڑ کر دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعائے خیر کرے، اور میرے لیے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی سبھی مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ ناظرین جو طالب خدا مجھے دیکھ رہے ہیں، صوفیہ کوئی دیکھ رہے ہیں، یا ان کے مریدین مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے پیر و مرشد سے جو اللہ کے صوفی ہیں ان سے میرے لیے دعا خیر کروائیے گا کہ اللہ مجھے بھی ایسا کوئی نیک صوفی جو ہے میرے اوپر وہ نظر کرم فرمائے۔ میرے اپنے پیر و مرشد ہیں، وہ بھی بہت بڑے ہیں، مگر کسی جو بھی اولیاء اللہ ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ساری امت کے لیے دعائے خیر فرمائے، اور اسلامی قانون جو ہے وہ پوری دنیا پر اللہ نافذ فرمائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مہربان شباز سمجھ کی جاتی